JUI کے سینئر رہنما وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق۔ وفاقی وزیر اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے کہ دوسری جانب سے آنے والی ڈبل کیبن گاڑی نے ٹکر مار دی۔ حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ حادثے میں مفتی عبدالشکور شدید زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے لیے پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ حادثے میں گاڑی تباہ ہو گئی۔ IG اسلام آباد کے مطابق مولانا عبدالشکور گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ لگتا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے دوسری گاڑی میں سوار 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2 افراد شدید زخمی ہیں۔ ٹریفک حادثے کی مزید تحقیقات جاری۔ مفتی عبدالشکور صاحب میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں 5 لوگ تھے، ڈبل کیبن گاڑی تھی، وہ ان سے ٹکرائی، وہ کولیجن ہوا ہے اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا۔ اس میں مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ جو ڈرائیور ہے وہ بھی اس وقت پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے، گاڑی بھی پولیس کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور کی رات گئے نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پڑھائی۔ یوسف رضا گیلانی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ تدفین آج ان کے آبائی علاقے لکی مروت میں ہوگی۔ JUI نے اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں FIR کے اندراج کے لیے درخواست دے دی۔ واقعہ حساس نوعیت کا ہے، ہر پہلو سے تحقیقات کی جائیں، درخواست میں موقف۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کے حادثے میں وفات پر وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ، اراکین پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت۔ وزیر اعظم نے کہا مفتی عبدالشکور نظریاتی سیاسی کارکن اور نیک انسان تھے، انہوں نے وزیر مذہبی امور کے فرائض ایمانداری سے انجام دیے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا نے IG اسلام آباد کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ جس طرح گاڑی لگی ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے، اور گاڑی کی صورتحال بھی یہ ہے کہ بڑی فورس کے ساتھ لگی ہے، اس کی ایک تو بڑی تھورو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ 5 آدمی وہی ہیں جو اس ڈالے میں بیٹھے تھے، کیونکہ ضروری نہیں کہ 5 آدمی اس بڑے واقعے کے بعد وہیں موجود ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مقبول نے وفاقی وزیر مذہبی امور کی حادثے میں وفات پر سوال اٹھا دیا۔ پروگرام آج ایکسکلوزیو میں کہا یہ حادثاتی موت نہیں، ایسا دانستہ کیا گیا، اس معاملے کی محتاط انداز میں تحقیقات کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی عبدالشکور کی وفات کو بڑا نقصان قرار دے دیا۔ کہا مفتی عبدالشکور درویش صفت انسان تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا اسد محمود نے کہا ہم اس وقت غم میں ہیں، ان کی امانت کو شان و شوکت سے منتقل کریں گے۔ حکومت کا عید سے پہلے مہنگائی کے ستائے عوام پر وار، پیٹرولیم کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا، نئی قیمت 282 روپے فی لیٹر مقرر۔ وزیر خزانہ کے مطابق ڈیزل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت برقرار رہے گی، مٹی کا تیل 5 روپے 78 پیسے مہنگا۔ عسکری قیادت عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، ملکی داخلی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر غور، دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز پر اطمینان کا اظہار۔ فوجی قیادت ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ شرکا کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ روش اپنانے پر زور۔ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا، وہ جھرلو نے اور فراڈ نے اور جعلی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا۔ 8 سے لے کے 10 کروڑ لوگوں کو اس فری آٹا سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2018 کے انتخابات کو جھرلو اور فراڈ قرار دے دیا۔ عمران خان پر تنقید کے نشتر برسا دیے، کہا جادو ٹونے سے کوئی مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
سابق چیف جسٹس پر بھی وار کہا۔ ثاقب نثار نے اورنج لائن منصوبے پر دل کی بھڑاس نکالی اور کیس کا فیصلہ 8 ماہ روکے رکھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا IMF کی شرائط ماننا ہماری مجبوری ہے، IMF کی بیڑیاں کٹ جائیں تو ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ سیاسی محاذ آرائی کو کم کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق متحرک ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سراج الحق نے کہا سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے جماعت اسلامی کے کردار کو سراہا، کہا ہر کسی کو اپنی ضد اور انا کو قربان کرنا ہوگا۔ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں، ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اتنی گر گئی پاکستانی سیاست، لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI سے بات چیت کی مخالفت کر دی، کہا عمران خان سیاست کا غیر اہم عنصر ہے، ایسے لوگوں سے بات کرنے میں کوئی ملکی مفاد نہیں۔ PDM سربراہ کی نیوز کانفرنس، کہا آئین کی نفی کی جا رہی ہے، ایکٹ بنا نہیں اور چیف جسٹس نے 8 رکنی بینچ بنا دیا، ملک میں عدالتی مارشل لا نافذ ہے۔ Elections must be held in time in accordance with the Constitution. Hold free, fair and transparent elections in accordance with the Constitution. I put it to the House, those who are in favor of the resolution, carry it. وزیر اعظم شہباز شریف الیکشن سے نہ بھاگیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے۔ وکلا کی گول میز کانفرنس میں قرارداد منظور۔ اعتزاز احسن نے کہا عدالتی حکم عدولی کرنے والا نااہل ہوگا، انتخابات ہر صورت 14 مئی کو ہوں گے۔ لطیف کھوسا بولے ملک میں اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال ہے۔ عابد زبیری نے کہا ایک ساتھ الیکشن چاہتے ہیں تو آئین میں ترمیم کریں۔ حامد خان کا کہنا تھا آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ قانون سازی صرف اور صرف پارلیمان کا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمان کا رائٹ ہے، یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے۔ قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، عوام اور وکلا کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتے رہیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا وکلا برادری کو تقسیم کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ سابق امریکی سفیر زلمے خلیل زاد کہتے ہیں وہ کسی ملک کے ایجنٹ نہیں ہیں، پاکستان کے تہرے بحران پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، یہ پاکستان کے مسٹر 10% کو جواب ہے۔ زلمے خلیل زاد کا نام لیے بغیر آصف زرداری پر طنز، کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے روگردانی کے بجائے اس پر عمل کیا جائے۔ PTI سندھ کے صدر علی زیدی فراڈ کے مقدمے میں کراچی سے گرفتار، PTI کارکنان کا ابراہیم حیدری تھانے پر دھرنا، نعرے بازی، عمران خان کی علی زیدی کی گرفتاری کی مذمت، کہا یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے۔ 27 رمضان سے زمان پاک میں پولیس پلس آپریشن ہوگا، نواز شریف کو یقین دلایا گیا ہے کہ PTI کو کچل دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے زرمیلان میں بڑا آپریشن، 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 2 سپاہی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، شہداء میں لانس نائک شعیب علی اور سپاہی رفیع اللہ شامل۔ کشمور میں کچے کے پولیس آپریشن ڈاکوں سے مقابلے میں 2 اہلکار شہید، SHO گل محمد سمیت 4 اہلکار زخمی۔ کابینہ نے کچے میں آپریشن کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی، شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی ہو گیا۔ نیپا پل پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ رینجرز اور پولیس کی گلشن حدید میں مشترکہ کارروائی، ڈکیتی سمیت دیگر کرائم میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملک کے مخصوص اضلاع میں مردم شماری کی تاریخ میں 20 اپریل تک توسیع،
122 اضلاع میں مردم شماری کا کام مکمل. ادارہ شماریات کے مطابق اب تک شمار کی گئی آبادی 23 کروڑ 4 لاکھ ہے. وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں نیپرا کے طرز پر سیپرا بنانے کی ابتدا کر دی ہے. سیپرا سے صوبے میں لوڈ شیڈنگ ختم اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ممکن ہو سکے گی. آج نیوز کو خصوصی انٹرویو میں کہا وفاقی آلٹرنیٹ انرجی بورڈ میں پرانی سوچ والے بیٹھے ہیں. سندھ کا جو بھی منصوبہ جاتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. بھارتی شہر آل آباد میں سابق رکن اسمبلی عتیق احمد اور ان کے بھائی کو پولیس کی بھاری نفری اور میڈیا کیمروں کی موجودگی میں قتل کر دیا گیا. فائرنگ کرنے والے تینوں ملزمان گرفتار. 3 روز پہلے عتیق احمد کے بیٹے کو بھی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا. ریاست اتر پردیش میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. پاکستان نے دوسرے T20 میں بھی نیوزی لینڈ کو 38 رن سے ہرا دیا. کیوی ٹیم 193 رنز کے تعاقب میں 154 رنز بنا سکی. حارث رؤف نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. سینچری بنانے پر بابر اعظم میچ کے ہیرو قرار پائے. قومی ٹیم کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل. کپتان بابر اعظم کا ایک اور اعزاز. نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے T20 میں شاندار سینچری جڑ دی. اننگز کی آخری گیند پر چوکا لگا کر T20 کی تیسری سینچری مکمل کی. مختصر فارمیٹ میں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے کپتان بن گئے. بہت زیادہ ایکسائٹنگ ایکسپیرینس تھا اور بہت مزہ آیا دیکھ کے, اور بابر کی سینچری وٹنس کرنے کا تو بہت زیادہ مزہ آیا. انجوائے ہوا, بڑا مزہ آیا. بابر اعظم نے بہت پیاری اننگز کھیلی ہے. پاکستان کی جو بیٹنگ تھی, بالنگ تھی, کمال کی تھی. بہت ایک لائیولی میچ تھا اور بہت مزیدار سا میچ ہوا ماشاءاللہ, اور ہم نے خوب انجوائے کیا. بابر کی سینچری تو اچھی تھی اور انجوائے بھی کیا ہے. اور شائقین کرکٹ پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف مسلسل دوسری فتح پر خوشی سے نہال. کہا کپتان بابر اعظم کی شاندار سینچری اور ٹیم کی پرفارمنس کو بہت انجوائے کیا.